چاہیے, تام چینی کے چاہیے, فلانے چاہیے, ٹیبل چاہیے, اس پہ جناب اس طرح کا ڈیزائن ہونا چاہیے, اس پہ اس طرح کے کپڑے بچھے. یہ ضرورتیں ہیں اونچی؟ بس یہی بات آپ کو سمجھانی تھی, لمبی بحث میں نہیں جانا. یہ ہم لوگوں نے خود اپنی خواہشات اور ان کا دائرہ اتنا بڑھا لیا, حالانکہ بنیادی ضرورت, میں پانی ہاتھ کا یہ بوک کہتے ہیں, اوک کہتے ہیں, لپ کہتے ہیں, اس کو بھی بنا کے پی سکتا ہوں یا نہیں پی سکتا؟ اونچی نہیں جی, مجھے تو بہت بہترین کوئی فرانس کا گلاس چاہیے, بہترین اس کا یہ ڈیزائن ہو, اس پہ فلانا پھول بنا ہو. یہ ضرورت ہے میری؟ اونچی؟ بس آپ نے سمجھ لیا. یہ جو ہمارے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں, کبھی کم کبھی زیادہ, کبھی کسی چیز کے لیے کبھی کسی چیز کے لیے, ابھی آج یہ ہو رہا ہے 2 منٹ کے بعد اس چیز کی خواہش, کیا انسان ان خواہشات پر قابو پا سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں, پا سکتا؟ بس یہی انسان کو بتانا ہے, اپنی خواہشوں کا غلام نہ ہو جا, خواہشات تجھ پر حاوی نہ ہو جائیں, تجھے اپنا غلام نہ بنا لے, تو ان خواہشات کا غلام نہ بن, بلکہ ان پر کنٹرول کر کے بتا دے کہ تیری شان زیادہ ہے. یہ خواہشات تجھے خرید سکتی نہیں. جس طرح انسان زہر سے بچتا ہے کہ میرا جسم تباہ ہو جائے گا, اسی طرح انسان کو روزہ رکھوا کر بتا دیا گیا یہ خواہشات پہ کنٹرول کر لے تاکہ تیرا ایمان بچ جائے. اب میں نے بہت ہی مختصر کرنے کے بعد آپ کے سامنے 2-3 جملے ذرا سخت کہنے. ضرورتوں کی تکمیل یعنی ان کو مکمل کرنے میں کوئی ہمارے پاس قاعدہ, اخلاق, ضابطہ نہ ہو تو ہم درندوں اور جانوروں کی طرح ہوتے ہیں یا نہیں؟ سچ سچ بولے, درندگی آ جاتی ہے نا. ایک انسان کو لالچ, ہڈی پھینک کے دیکھو, کتا آتا ہے یا نہیں آتا؟ سونے کی ہڈی پھینکو, بندہ آئے گا, یہ کتا نہیں بنے گا کیا؟ اور ٹی وی کے گیم شو آ جاتے ہیں, آپ لوگ کس طرح کے ندیدے بن جاتے ہیں, چیز لینے کے لیے اس طرح لپکتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں. منظر آ رہے ہیں سامنے یا نہیں آ رہے؟ اونچی. یہ انسان خواہشات کے پیچھے لگ جائے تو اس میں درندگی آ جاتی ہے, حیوانیت آ جاتی ہے. اس کو روزے رکھ کے یہی سکھایا گیا ہے, تو حیوان نہیں ہے, تو انسان ہے, تجھے فرشتوں سے زیادہ درجے والا بنایا گیا ہے. پہچان اپنے آپ کو, ان چیزوں میں اپنے آپ کو ختم نہ کر دے. یہ دوا بھی ہے, علاج بھی ہے. لوگ اس کو نہیں سمجھتے. میں حیران ہوں, 1400 سال کے بعد اب ڈاکٹر, انجینئر اور دوسرے لوگ, بھری ہوئی آپ کی فیس بک بھری ہوئی ہے, انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے, گوگل پہ جاؤ بھرا ہوا ہے, ساری دنیا غیر مسلم کہہ رہے 30 روزے رکھنے کے بعد انسان کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. تم آج مانے ہو, شکر ہے, تو رکھ لو نا, پھر میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو نا. تم نے آج جا کے جانا ہے, انہوں نے پہلے ہی بتا دیا. اچھا جی, دوا کم ہو تو فائدہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہو تو بندہ کہتا ہے یار میں تو دوا پہ ہی چل رہا ہوں. تھوڑا سا, تھوڑی سی مدت. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اجتماعی طور پر رکھتے ہیں نا, یہ تو ہوتا ہے نا کہ اس کے لیے الگ ہے, اس ایریا کے لیے آ جائے, دوسرے ایریا کے نہیں, اجتماعی طور پر رکھتے ہیں. آسان بھی ہو جاتا ہے, دلچسپ بھی ہو جاتا ہے. آدمی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے, میرا روزہ ہے, میں بھی رکھ رہا ہوں, یہ بوڑھا بھی رکھ رہا ہے, وہ جوان بھی, وہ عورت بھی, وہ مرد بھی. اور اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا, تنگی نہیں.
اچھا جی فلانا ڈاکٹر یار بڑا ماہر، وہ فلانا آدمی دنیا کا سیانا سمجھدار وائز مین اس نے کہا ہے، تو کہتے ہیں جو اس نے کہا ہے تو ضرور پتے کی بات ہوگی، کام کی بات، اور کہاں دنیا کے سیانے اور کہاں تجربے کار، میرا رب فرما رہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب اللہ بہتر فرما رہا ہے مجھے کوئی شعبہ۔ اچھا جی ہندوؤں کے ہاں کیا ہوتا تھا، برہمن کہتے ہیں نا، برہمن ماتھے سے پیدا ہوئے، کوئی پاؤں سے پیدا ہوا، کوئی کہاں سے ہو گیا، برہمن اونچی ذات، کہتے ہیں یہ سب ماتھے سے پیدا ہوئے، روزہ ان کے لیے ہے، دوسرا نہیں رکھے گا، یعنی وہ روزے کو اعلی عبادت کے، وہ جو بڑی ذات والا ہے وہ رکھے، چھوٹی ذات والا برت کہتے ہیں وہ رکھتے۔ پارسی آگ کی پوجا کرنے والا ان کا پیشوا رکھے گا، ان کے عوام نہیں رکھیں گے۔ یونانی گریک صرف عورتیں رکھیں گی، مرد نہیں رکھیں گے۔ اسلام میں حقیقی مساوات، صدیق اکبر ہوں یا بلال حبشی ہو، فاروق اعظم ہو یا صہیب رومی ہو، وہ مکے کا کوئی بڑا سردار ہو یا کسی اور علاقے کا کوئی غلام ہو، جو بھی مسلمان ہے سب کو روزہ رکھنا ہے۔ یہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے الگ اور اس کے لیے۔ اچھا جی یہودیوں کے ہاں 24 گھنٹے کا روزہ، بھلے برداشت ہو نہ ہو رکھنا ہے۔ چائنیز کے ہاں ہفتے بھر کا ہوتا تھا۔ راہب یہ کئی دن، بس اس میں درمیان میں اتنا سا حصہ لے سکتے ہو کھانے کا، باقی رکھنا ہے بھلے اس میں چھٹی ہو جائے۔ مسلمانوں کے لیے کیا کہا، مسلمانوں صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھنا ہے۔ سنو سحری کھانا، سحری ہاں بھلے ایک کھجور کھانا، سحری تم کھاؤ، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے، صرف اس لیے کہ تم نے سحری کھائی ہے، اور پیٹ بھی میرا بھرے، دعائیں بھی مجھے ملیں۔ کوئی اور ایسا دین ہوگا؟ کہیں اور اتنی مہربانی ہوگی؟ تسحروا فإن السحور، اس میں برکت رکھی گئی، فرمایا سحری کرو، بھلے گھونٹ پانی پیو۔ جو سحری کرتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اندازہ کرو میرے دین کا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان میں نے آپ کو بتایا، اب ڈاکٹر کہے تو پرہیز کر لیں 4 دن 6 دن 10 دن، وہ کہے گا نہیں صرف اتنی غذا لینی ہے، اس سے زیادہ نہیں لینی۔ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کیوں مانتے ہیں؟ کیوں مانتے ہیں؟ نہیں جی پتا ہے اس کو جسم کا، یہ میری بہتری کے لیے کہہ رہا ہے، تو اس کی مان رہے ہو، رب کی کیوں نہیں مان رہے؟ رب بھی تو فرما رہا ہے اس میں تمہاری بہتری ہے، تمہاری بھلائی کے لیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، روزے میں تکلیف ضرور ہے تھوڑی سی، مگر برکت کتنی ہے، راحت کتنی ہے، اس کا کوئی اندازہ۔ اونچی کہیے۔ ہم تو فرض روزوں سے گھبرا رہے ہیں، میرے آقا تو وصلی روزے رکھتے تھے، 40 دن کے، 21 دن کے وصلی روزے رکھتے تھے، نہ سحری نہ افطاری۔ 40 دن کی نیت کر لی، 21 دن کی نیت کر لی، کچھ نہیں کھانا پینا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم کہیں کہ نہیں جی ہم بھی بشر وہ بھی بشر، تو رکھو نا ذرا 40 دن کے وصلی روزے، میں دیکھتا ہوں تمہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، تم تیسرے دن نظر بھی نہیں آؤ گے۔ میرے نبی کی برابری ہو سکتی؟ اونچی۔ تم کیا کرو گے؟ صحابہ کا ہجوم تھا، میرے نبی فرماتے ہیں لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ کوئی صحابی بھی نہیں بولا، وہ جانتے تھے دیکھنے میں ہم جیسے ہیں مگر یہ ہم جیسے نہیں۔ یہ کیسے ہے یہ ان کا رب ہی جانتا ہے۔ اللہ وقت کی پابندی سیکھو رمضان میں۔
آپ لوگ کتنا وقت ادھر ادھر کب کب ضائع کرتے ہو. رمضان میں آپ کو وقت کی پابندی سکھائی جا رہی ہے, زبان پہ کنٹرول, کہ دیکھیے روزہ دار ہے, غلط لفظ نہیں بولنا یار, روزہ خراب ہو جائے گا. زبان پہ کنٹرول سیکھ رہے ہو. بھوک کی وجہ سے دوسروں کا خیال آ رہا ہے کہ جب بھوک لگتی ہوگی دوسروں کا کیا حال آتا ہوگا, ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ, پیاس. پھر شیطان کو پکڑ لیا گیا. اب تمہارے لیے سمجھنا آسان کہ تم نے اپنے نفس کو شیطان کا کتنا غلام بنایا ہوا ہے, ذرا چیک کر لو. اگر تمہیں اب بھی گناہوں کی عادت ہے تو اس کا مطلب تمہارا نفس شیطان کے قابو میں ہے. اس کو اپنے قابو میں کر لو. مہینہ دے رہے ہیں ہم, شیطان بند کر دیا ہے, تمہارے لیے آسانی کر دی ہے, تھوڑی سی محنت کرو. جو نہیں کرتے وہ اسی طرح رہتے ہیں, اور جو کر لیتے ہیں بخشے جاتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ یہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا, بہت تھوڑا سا اس کا خلاصہ پیش کیا ہے. اب اگر میں بات کروں, کڑوی دوا پینی ہو نہیں گھبراتے, شریعت کے احکام کو سمجھیں کہ نہیں جی سختی ہے, تو پھر یہ ایمان اونچی. ہمیں کیا دکھایا جاتا ہے؟ سکھایا جاتا ہے کم بولو, کم کھاؤ, کم سوو. کم کھانا, کم بولنا اور کم سونا. رمضان میں آپ کو اس کی تربیت مل جاتی ہے. چاہیں تو اگلے 11 مہینے پہ لگا لیں, چاہیں عید کی رات بھول جائیں سب کچھ اور اپنا کرتے رہیں. یہ آپ کو تربیت دی جا رہی ہے. شیطان ایک بار گناہ کرواتا ہے, اس کے بعد نفس جو ہے نا اس کو عادت پڑتی ہے. اب اس نفس کو آپ قابو کر سکتے ہو, بڑے آرام سے قابو کر سکتے ہو. مدد کی جا رہی ہے شیطان کو پکڑ کے. اب تو سمجھ جاؤ. اب بھی نہیں سنبھلتے تو اس کا مطلب یہ کہ گناہ میں مزہ آتا ہے. پھر جب گناہ میں مزہ آنے لگ جائے پھر بندے کو نیکی سمجھ آتی نہیں, اور یہ مزے ختم ہو جائیں گے, وبال الگ رہے گا. ذرا رب کے ہو کے دیکھو, جو رب کے ہونے میں مزے ہیں وہ مزے پوچھنے ہیں تو صدیق اکبر سے پوچھو, وہ مزے پوچھنے ہیں تو امام اعظم سے پوچھو, وہ پوچھنے ہیں تو غوث اعظم سے پوچھو. ان کو جو مزے ملتے ہیں وہ تمہیں ملتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, حالانکہ دیکھا جائے تو روزہ بظاہر ہم رکھتے ہیں, طاقت کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ اللہ تعریف فرماتا ہے فرشتوں میں, دیکھو میرے بندوں نے روزے رکھے. رکھوائے کس نے؟ طاقت کس نے دی ہے؟ خود تعریف فرما رہا ہے. بچے کو آپ چلاتے ہو نا, آپ نے اس کو کھڑا کیا, وہ آ رہا ہے, آپ تھام لیتے ہو, آپ کو پتا ہے یہ لڑ کھڑا ہے, آپ ہی نے چلنا سکھایا, آپ تعریف کرا, آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے آپ لکھتے ہو, حالانکہ لکھ آپ رہے ہو اور تعریف اس کی کر رہے ہو. دیکھو کتنا اچھا لکھ رہا ہے, لکھا تو آپ نے. ایسا ہی کرتے ہو نا. اللہ بھی فرشتوں کے سامنے, حالانکہ اللہ خود کروا رہا ہے, مگر تعریف کرتا, دیکھو میرے بندے کتنا اچھا کر رہے ہیں. مہربانی ہے یا نہیں؟ ماں کے پیٹ سے بچہ 9 مہینے بعد نکلتا ہے تو پاک صاف ہوتا ہے یا نہیں؟ کوئی شبہ ہے تو یہ بول دو نا بھائی. پاک صاف نکلتا ہے نا, گناہوں سے پاک. یہ 9واں مہینہ ہے رمضان. محرم سے گنو, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الاخری, اس کے بعد رجب, شعبان, اور 9واں مہینہ ہے. ادھر 9 مہینے بعد نکلے پاک, اس 9ویں مہینے سے بھی نکلیں تو پاک ہو جائیں. کوشش کرنی ہے نا. میرے دوستوں اور بزرگوں, ایک بات اور مجھے یہ بتائیں, بے روزہ, یہ بات کسی کے حوالے سے نہیں کر رہا ہوں, دین کے حوالے سے کر رہا ہوں. جو روزہ نہیں رکھتا تندرست بھی ہے, رکھ بھی سکتا ہے, نہیں رکھتا, آپ اس کے لیے کیا کہیں گے؟ ہمیں حدیث یہ بتاتی ہے کہ اگر رمضان کا روزہ بغیر وجہ کے چھوڑا, بغیر وجہ کے,
ساری عمر روزہ رکھ لے اس کا بدل نہیں ہو سکتا، اس کا بدل۔ تو اب وہ لوگ جو اس رمضان میں کوتاہی کریں، سستی کریں، کوئی خیر پائیں گے؟ اونچی کہیے۔ اس ماہ کا ہر لمحہ عبادت میں گزرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، قلم جب لکھتا ہے تو ہاتھ لکھتا ہے یا قلم؟ چلے، آپ نے کہا اس ہاتھ پر کس کا قبضہ ہوتا ہے؟ دل کا۔ کس کا قبضہ ہے؟ دل جو کہے گا وہی لکھیں گے یا اس کے خلاف لکھیں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ پکڑا ہوا ہے قلم ہاتھ میں، ہاتھ لکھ رہا ہے، ہاتھ پر قبضہ ہو گیا دل کا۔ دل پر قبضہ اگر شیطان کا ہو تو وہی کام ہوں گے نا، اور دل پر قبضہ رحمان کا ہو تو۔ اس رمضان نے آپ کو یہی سکھایا ہے، شیطان کے قبضے سے نکلو، رحمان کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا، جو محبت والے ہوتے ہیں نا، وہ نفع نہیں چاہتے، ان کو صرف رضا چاہیے۔ یہ تو ہم ہے نا جی، کتنا ثواب ملے گا جی، ثواب کا پتہ چلے گا تو کریں گے ورنہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں پاؤں نہ پاؤں جستجو کرتا ہوں، حاصل ہو یا نہ ہو آرزو کرتا ہوں، کیوں؟ میرا بس ایک ہی مقصد ہے، میرا محبوب راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہم کو بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، وہ ہم کو نوازنا چاہتا ہے۔ آئیے آپ کو کچھ حدیثیں سناؤں۔ آپ نے عقلی طور پر بھی سن لیا تھوڑا سا، ویسے بھی اب سنیں ارشادات نبوی کی روشنی میں۔ میرے نبی پاک صاحب لولاک رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ رمضان آتا ہے، آسمانوں کے، جنت کے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کتنے دروازے کھلے ہیں؟ اب بھی ہم اس میں اپنا داخلہ نہ کرائیں تو ہماری کمزوری ہے نا۔ دوسری حدیث، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راوی ہیں اس حدیث کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، بہقی میں اور دیگر کتابوں میں، رمضان آتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو رہا کر دیتے تھے، ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ سائل کا معنی کوئی بتائے؟ اچھی بات ہے، خوشی ہوئی کہ آپ سمجھتے ہیں، سائل مانگنے والا، سوال کرنے والا۔ حضور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے، اور بخاری شریف میں ہے، ہوا اتنی تیز نہیں جتنی نبی کی سخاوت تیز ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے، بہت زیادہ، جبریل امین کے آنے پر اور زیادہ کرتے تھے، اور نہیں تو آپ نے کسی کو کبھی کہا ہی، کسی مانگنے والے کو کوئی چیز ظاہری طور پر دینے والی نہیں بھی ہوئی تو نہیں کا لفظ فرمایا۔ اعلی حضرت کے کلام کا پہلا شعر، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ کلام سمجھو، ایک لفظ جود ہے، ایک لفظ کرم ہے، اس میں بہت سے راز ہیں۔ سخی وہ ہوتا ہے مانگنے پہ دے اور ذرا جتا کے دے،
یہاں بن مانگے بھی دیا جاتا ہے اور دے کر مہربانی عزت بھی دی جاتی ہے. جود کا لفظ بھی ہے, کرم کا لفظ بھی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی, ان کا بھی تاریخ وفات 3 رمضان کی 3 تاریخ کو ہی وفات ہوئی تھی 1971 میں. بڑے عالم, بڑا کام کیا ہے. انہوں نے بھی بڑا اچھا شعر کہا. وہ فرماتے ہیں زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا, زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا, لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا. اللہ میرے نبی جیسا اونچی گئیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے یہ حدیث آپ کو پچھلے جمعے بھی سنائی تھی, حضور نے شعبان کے آخر میں فرمایا اللہ کا مہمان آنے والا ہے, نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر, فرضوں کا 70 گنا 70 درجے زیادہ, افطار کرائے دوسرے کو بھلے ایک کھجور پانی سے پورے روزے کا ثواب. فرمایا مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. اس کے 3 اشرے, پہلا اشرہ رحمت, دوسرا مغفرت اور تیسرا نار جہنم سے آزادی کا ہے. اور اس میں 1 درہم یعنی آپ 1 پیسہ خرچ کریں گے تو 1000 کا ثواب ملے گا. جائز خرچ پر ہے, اڑانے پر نہیں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں, راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی, فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 2 شرطیں ہیں نا, ایمان اور احتساب. ایمان کا کیا مطلب؟ عقیدہ صحیح ہو. احتساب کا مطلب ثواب کی نیت سے, اللہ کی رضا کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں, اسمارٹ ہونے کے لیے نہیں کہ میرا علاج نہیں, اللہ کی رضا کے لیے, خوشنودی کے لیے. جو روزے رکھتا ہے اس کے گزشتہ کے گناہ. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی, جو مومن نہیں ہے بھوکا ہی رہتا ہے. عقیدہ صحیح نہیں ہے تو صرف بھلے کتنی نماز پڑھ لے کوئی فائدہ نہیں, کتنا بھوکا رہ لے کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کس کو ہوگا؟ اونچی. تو اپنے عقیدے صحیح رکھو. عقیدوں میں لچک نہیں آنی چاہیے, عقیدے چٹان کی طرح مضبوط ہونے چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں, نہیں آ رہی نا؟ یہی تو رونا ہے. آپ کہتے ہو آ رہی ہے, میں کہتا ہوں نہیں آ رہی. آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی عورتیں کہاں جا رہی ہیں؟ کس طرح گھروں میں معاملے بگڑ رہے ہیں؟ کیوں ہوش نہیں کرتے؟ ٹی وی کو دیکھ دیکھ کے, ادھر ادھر کو دیکھ کے, انٹرنیٹ کو دیکھ کے. کتنے گھروں میں لوگ عقیدے بدلتے جا رہے ہیں. سنیو, اپنے عقیدوں کو بھی درست کرو اور اپنے عورتوں بچوں کو بھی صحیح عقیدے سکھاؤ. میری آواز آج آپ کے کان میں پڑ رہی ہے, کل نہیں پڑے گی, پھر کیا کرو گے؟ کل قیامت کو یہ نہیں کہہ سکو گے کسی نے بتایا نہیں تھا. ایمان خریدنے بیچنے کی چیز نہیں ہے, اس کی حفاظت کرو.
نبی کے سچے غلام بنو ورنہ کوئی کام آنے والا نہیں، نہ ماں نہ بہن نہ بھائی نہ بیٹا نہ کچھ. یہ دولت جس پہ ناز کرتے ہو، یہ شہرت جس پر اکڑتے ہو، کوئی کام نہیں آئے گا اگر ایمان نہیں ہوگا. تو ایمان کی حفاظت کرنی ہے، سنی رہنا ہے، ڈھیلے نہیں، پل نہیں، ادھر بھی چلے جائیں گے ادھر بھی نہیں. جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہ اس کو ووٹ دینا ہے، نہ نوٹ دینا ہے، نہ کھال دینی ہے، نہ چندہ دینا ہے، نہ بہن بیٹی کا رشتہ دینا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جس طرح کہ آپ کا انداز ہے نا، اس سے مجھے بہت سمجھ آ رہی ہے. قبر میں کون آئے گا؟ کیا منہ دکھائیں گے اگر ان کی وفاداری نہیں کی تو؟ سوچنا، غور کرنا. تو ایمان اور احتساب کے ساتھ جو روزے رکھے گا اس کے گزشتہ کے گناہ. ہر سال بات دہراتا ہوں، والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں. وہ اس موقع پہ فرمایا کرتے تھے حج میں بھی 2 شرطیں ہیں، رمضان میں بھی 2 شرطیں ہیں. رمضان میں 2 شرطیں، ایمان اور احتساب. حج میں کیا ہے؟ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق.